الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ سورہ النساء کی آیت نمبر 158 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 159 سے آیت نمبر 162 تک پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا۔ اور اہل کتاب میں سے کوئی بھی ایسا نہ ہوگا مگر اس پر ایمان لے آئے گا اس کی موت سے پہلے، وہ قیامت کے دن یہ ان کے اوپر کے خلاف گواہ ہوگا۔ اب اس آیت سے پہلے جو ہم تذکرہ پڑھ رہے تھے، کل کی آیت جو تھی اس سے پیچھے بلکہ جو پورا رکوع چلا ہے اس میں تذکرہ یہاں سے ہی شروع ہوا تھا کہ یہ یہودی اہل کتاب جو ہیں، اہل کتاب دونوں یہودی عیسائی بھی، یہ آپ سے اس چیز کی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہم پر کوئی آسمان سے کتاب جو ہے وہ نازل ہوتی ہوئی دکھائیں کہ ہم دیکھیں آسمان سے کتاب نازل ہو رہی ہے۔ تو اللہ نے اس کا جواب دیا تھا کہ یہ کوئی اتنی بڑی ڈیمانڈ نہیں ہے ان کی، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے اس سے ہی بہت بڑی ڈیمانڈ کی تھی۔ انہوں نے تو کہہ دیا تھا کہ ہم اللہ کو ظاہری طور پر دکھاؤ، سامنے سے ہم اللہ کو دیکھیں پھر ہم مانیں گے۔ تو کیا ان کی بات بتائی کہ اصل میں ان کی ڈھٹائی ہے کہ بات کو انہوں نے ماننا نہیں ہوتا، اصل مقصد یہ ہوتا ہے، اس لیے عجیب و غریب بہانے کرتے ہیں، عجیب و غریب فرمائشیں کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد پورا ان کا ایک سلسلہ بیان ہوا کہ انہوں نے کیا کیا کچھ کیا، یہ ڈیمانڈ کی انہوں نے کہ اللہ کے قسم سے وعدے لیے اور انہوں نے ان وعدوں کو بھی توڑا، انبیاء کو نہ قتل کیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر انہوں نے ان کی والدہ پر تہمت لگائی، بہت بڑے بہتان لگایا، اور انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ ہم نے ان کو قتل کر دیا اور صلیب چڑھا دیا۔ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ نے اسی کا رد کیا کہ نہیں، نہ ان کو سولی چڑھایا گیا، نہ ان کو صلیب دیا گیا، نہ ان کو قتل کیا گیا، بلکہ صرف ان کی شک و شبہ کے اندر یہ پڑے رہے، بلکہ حقیقت تو کیا اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا تھا، اور اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ یہ کچھ واقعہ پیچھے چل رہا تھا۔ اس کے بعد یہ آیت آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کوئی اہل کتاب میں سے نہیں ہے مگر اپنی موت سے پہلے جو ہے وہ اس پر یقین ایمان لے آئے گا۔ اب یہ خاص طور پہ آیت جو آیت نمبر 159، اس کو عیسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ آنے کی طرف جو ہے دلیل مانا جاتا ہے کہ اس میں ایک بات کی گئی ہے کہ قبل موت ہی کے اوپر سارا اس کے اوپر جو فوکس کیا جاتا ہے کہ قبل موت ہی سے مراد جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کی موت ہے، کہ ان کی موت سے پہلے پہلے جتنے بھی اہل کتاب ہیں ان کے اوپر ایمان لے کے آئیں گے۔ تو بہرحال ایک دلیل کے طور پہ آج پیش کی جاتی ہے، لیکن بعض لوگ جو اس چیز کو نہیں بھی ماننے کے قائل ہیں، کوئی عیسیٰ علیہ السلام کے واپسی آنے کو نہیں مانتے، وہ اس کی تفسیر اور طریقے سے کرتے ہیں۔ وہ قبل موت ہی کے تعلق کو جوڑتے ہیں اس آیت کے ساتھ جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو اصل میں ڈیمانڈ کر رہے ہیں تمہاری کہ آسمان سے کتاب نازل کی جائے، یہ اصل میں تمہارا انکار کر رہے ہیں، قرآن کا انکار کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ساری انہوں نے ڈیٹیل بیان کی کہ یہ کیوں ایسے کرتے ہیں، کیا کیا انہوں نے جرم کیے، ان جرائم کا تذکرہ کر کے پھر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو یہاں سے جوڑا ہے کہ اہل کتاب میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا، تمام اہل کتاب جو بھی ہیں یہ اپنی موت سے پہلے پہلے اس کے اوپر ایمان لائیں گے، گویا کہ حق ان کے اوپر واضح ہوگا، بالکل ایسے ہی جیسے کہ فرعون جو ہے موت سے پہلے، موت کے وقت وہ ایمان لے آیا تھا، اس نے انکار کر دیا تھا کہ ہاں میں مانتا ہوں، میں موسیٰ علیہ السلام کے رب کو مانتا ہوں، اس نے ایمان لے آتا ہے، لیکن اس وقت ایمان لانا اس میں کوئی فائدہ نہیں دیتا جب موت سامنے نظر آ جاتی ہے۔ تو وہی حال ان کا بھی ہوگا سب کا کہ سب موت سے پہلے پہلے اس کے اوپر ایمان لائیں گے، حق ان کے اوپر واضح ہوگا۔ اور اس وقت یعنی کہ ایک حقیقت بھی اس طریقے سے ہے کہ جس طریقے سے قرآن محفوظ ہے، یہ بالکل ایک معجزاتی طور پہ محفوظ ہے، اور کوئی شخص میں اپنے طور پہ سمجھتا ہوں کہ جس کے بھی قرآن کا تعارف پہنچا ہے وہ اس کے اوپر ماننے پہ یقینی طور پہ اس کا دل ضرور گواہی دیتا ہوگا یہ کتاب جس طریقے سے محفوظ ہے، یہ اللہ کے سوا کسی کی ہو نہیں سکتی۔ اور بہت سے لوگ قرآن کو پڑھ کے ایمان لے آتے ہیں، جو نہیں بھی لاتے وہ بھی صرف ڈھٹائی کے حوالے سے نہیں لے کے آتے، جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے بارے میں بھی کہا کہ بالکل پہچان چکے ہیں، بالکل اپنے بیٹوں کی طرح پہچانتے ہیں، حق کو ان کے اوپر واضح ہو چکا ہے، لیکن بس اپنی ڈھٹائی کی وجہ سے وہ نہیں مانتے۔ تو بالکل اسی طریقے سے ہے کہ ایمان موت سے پہلے پہلے وہ اس کے اوپر ضرور ایمان لے گئے ہیں، جن کے اوپر یہ جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں اہل کتاب ان کے اوپر حق ضرور واضح ہوگا۔ تو یہاں پہ یہ جو بات ہوئی ہے اصل میں قبل موت ہی ہے کہ اس کی اپنی موت کی طرف تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ جو بھی اہل کتاب ہیں وہ اپنی موت سے پہلے پہلے اس کے اوپر ایمان ضرور لے کے آئیں گے، ان کے اوپر حق آخری درجے میں ضرور واضح ہوگا، لیکن وہ کیونکہ فائدہ نہیں ہوگا اس وقت ایمان لے کے آنا، اس لیے کیا کہ وہ عمل قیامت کے دن یہی کتاب یہ قرآن جو ان کے اوپر گواہ ان کے خلاف بن کے پیش ہوگا کہ انہوں نے اس کا وہ حق ادا نہیں کیا، کو مانا نہیں جیسے ماننے کا تعالیٰ کے جانتے تھے۔
اسی طریقے سے پچھلے دنوں میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، وہ کسی نے شیئر کی ہے کہ ایک ہندوؤں میں رہنے والا ایک شخص تھا، وہ مسلمان ہی تھا غالباً، شاید انڈیا کا ہی ہوگا کیونکہ وہاں پہ ہندو بہت زیادہ ہیں اور مسلمان بھی عرصہ دراز سے ان کے درمیان ہی رہ رہے ہیں۔ تو وہ اپنی ویڈیو میں بیان کر رہا ہے کہ جب کسی ہندو کے جو ہے وہ موت کا وقت آیا ہوا ہوتا ہے، اس کی جان نہیں نکل رہی ہوتی، ایسا پھنسا ہوتا ہے سکرات کے عالم میں، تو اس وقت ایک جو ان کا سب سے بڑا کو مہا برہمن وہ کہتے ہیں، سب سے بڑا جو ان کا برہمن ہوتا ہے، جو ان کا کیا کہنا چاہیے، بہت بڑا جو مولوی ان کا ہوتا ہے قسم کا، جس طریقے سے ہمارے یہاں ہوتے ہیں، تو اس کو بلاتے ہیں اور وہ اس کے کان میں آ کے ایک منتر پڑھتا ہے، اس منتر کا نام اس نے بتایا، اس کو انکہی کہا جاتا ہے کہ نہ کہا ہوا کسی سے وہ منتر آ کر اس کے کان میں پڑتا ہے، اس کے تاکہ وہ کی موت وہ ہو جائے، واقعہ جو پھنسی ہوئی ہے اس منتر کا جو اس نے پڑھ کے سنایا، اس کا بالکل مفہوم اس نے بتایا کہ اس کا مفہوم بالکل یہ نکلتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کہہ دے تو سارے گناہ جو ہے وہ دھل جائیں گے، اور اگر جنت میں جانا چاہتا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار کر لے۔ وہ اپنی زبان میں اس طریقے سے اس کو بیان کرتا ہے کہ مفہوم بالکل یہ نکلتا ہے کہ وہ بالکل جانتے ہیں اس چیز کا اصل حق یہی ہے، لیکن وہ بیان نہیں کرتے لوگوں میں، اس لیے اس کو انکہی کہا گیا۔ اور ان کے اپنے کتابوں میں جو ہے والے اس چیز کے باقاعدہ موجود ہیں کہ حق ان کے اوپر واضح ہوتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے بھی ان کے ملتے ہیں، اور لا الہ الا اللہ کا بھی اقرار ان کے اپنی کتابوں کے اندر ملتا ہے، لیکن وہ خود اس کو چھپا رہے ہوتے ہیں۔ بالکل وہی ڈھٹائی کی والی بات آ جاتی ہے کہ حق واضح ہو چکا ہے لیکن وہ ڈھٹائی سے اس کو قبول نہیں کرتے، تو موت سے پہلے پہلے یعنی کہ وہ بھی جانتے ہیں حقیقت یہ ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ اس قسم کے اہل کتاب کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ وہ بھی موت سے پہلے پہلے اس کے اوپر ضرور ایمان لے کے آئیں گے، لیکن اس وقت جو ہے ظاہر وہ فائدہ نہیں دیتا ایمان لانا، تو اس لیے ان کے اوپر قیامت کے دن گواہی بھی دے گا۔ تو یہ کچھ ان لوگوں کا استدلال ہے جو کہ اس چیز کو نہیں مانتے کہ حضرت واپس آئیں گے، جبکہ جو دوسرے جو ہیں اس طرف جو مانتے ہیں وہ حدیث سے بھی سہارا لیتے ہیں، نہ ماننے والے وہ حدیث کی بھی تعویل کرتے ہیں کہ وہاں اصل میں یہ بات نہیں ہوئی جو سمجھی جا رہی ہے۔ تو بہرحال یہ ایک معاملہ ہے اس طرح جس میں لوگ کچھ اختلافات بھی کرتے ہیں، لیکن جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ ہمیں اس کے اوپر بحث کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ وہ چیز نہیں اس کے بارے میں ہمارے سے سوال ہوگا کہ قیامت کے دن کو بتاؤ اس اسلام واپس آئے تھے یا نہیں آئے تھے، یہ انہیں ابحاث میں سے ایک بحث ہے کہ جس کا بیسکلی براہ راست ہمارے سے تعلق کوئی نہیں ہے، اس کو یعنی کہ آؤٹ آف سلیبس میں کہتا ہوں کہ اس کے جو ہمیں بچنا چاہیے، ہمیں فوکس ان چیزوں پہ کرنا چاہیے جو اس کا ہمارے ساتھ سے تعلق ہے، جن کے بارے میں ہمارا سوال ہونا ہے قیامت کے دن، تو ایسی بحثوں سے ہم اپنے آپ کو بچا کے رکھیں۔ کوئی اس طریقے سے مانتے کہ ٹھیک ہے جس طرح تم مانتے ہو ٹھیک ہے، تم جانو تمہارا خدا جانے، ہم اس معاملے میں یعنی کہ خاموشی اختیار کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ سمجھتا ہے وہی بہتر ہے۔ اس کے بعد آگے ہم چلتے ہیں، اس آیت کے بعد اللہ نے فرمایا کہ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، اور ان کے ظلم کے سبب جو انہوں نے کیا، ان کے جو بہتان باندھا انہوں نے، جو کہ پوری ساری ڈیٹیل پیچھے بیان ہوئی، ان یہودیوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بہت سے جو طیبات تھی، پاکیزہ چیزیں ان کے اوپر حرام کر دی تھیں جو کہ ان کے لیے پہلے حلال تھیں، اور اللہ کے راستے سے جو لوگوں کو روکتے تھے بہت زیادہ، ان کی وجہ سے جو حلال چیزیں بھی تھیں کئی چیزیں ان کے اوپر حرام کر دی گئی اللہ کی سزا کے طور پہ۔ اسی طریقے سے دنیا میں بھی انسان کو ہوتا ہے، کئی انسان کو ان کے ایسی بیماریاں لگ جاتی ہیں، ایسے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں کہ حلال چیزیں جو لوگ کھا رہے ہوتے ہیں، وہ ڈاکٹر ان کو منع کر رہتے ہیں، وہ ان کے لیے ایک طرح سے حرام ہو جاتی ہے، ممنوع ہو جاتی ہے، وہ کھا نہیں سکتے، وہ یعنی کہ اللہ بہتر جانے کیا انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں کہ ایسا وقت انسان کے اوپر آ جاتا ہے کہ اللہ کی نعمتیں سامنے پڑی ہوتی ہیں لیکن وہ ان سے استفادہ حاصل نہیں کر سکتا، ان کو کھا نہیں سکتا، ان کو سامنے لوگ کھا رہے ہیں لیکن وہ نہیں کھائے گا بیٹھا ہوا، تو اللہ تعالیٰ محفوظ ہے کہہ رہے کو ایسے برے وقت سے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں بیان کرے کہ ان کے جرائم کی وجہ سے، ان کے ظلم کی وجہ سے اللہ نے حلال چیزیں بھی ان کے اوپر حرام کر دیں، کیونکہ وہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے تھے جان بوجھ کے۔ اور ہے کہ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، ان کا ربا کا جو کھانا تھا، ان کا سود کھانا، ان کا جو معاملہ تھا، وقد نہوا عنہ، حالانکہ وہ ان سے منع کیے گئے تھے کہ ایسے نہیں تم نے کھانا، وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، اور لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھا جا رہے ہیں، ان کے جرائم تھے جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حلال چیزیں بھی ان کو حرام کر دی، اللہ نے ایک ناراضگی کا غصے کا اظہار کیا ان پر۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، جو ان کے درمیان جو کفر کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے شدید یعنی کہ دردناک قسم کا عذاب جو تیار کر رکھا ہے۔ اب یہاں پہ کہا کہ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ، جو ان میں سے کافر تھے، یعنی کہ سارے کے سارے ایسے نہیں ہوتے لیکن جو کفر کا ارتکاب کرتے ہیں، اللہ کے باغی بنتے ہیں، انہیں میں سے صحیح بھی ہیں، ان کے حق کے پر بھی قائم ہے، جو کہ بات کو سمجھتے بھی ہیں، ان کو پتہ ہے جو اصل دین لے کے آئے تھے موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اس کے پر وہ قائم ہے، جو اصل دین کے پر قائم ہے وہ تو کامیاب ہے یقیناً، لیکن جو ان میں سے جو کفر کے اختیار کر جاتے ہیں، ڈٹائی کی طرف چلے جاتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ لیکن الراسخون فی العلم، لیکن ان میں سے منہم، انہی میں سے جو علم میں راسخ پختہ ہیں، والمؤمنون ایمان لاتے ہیں، یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور سارے اسی کو ایمان لاتے ہیں، مانتے ہیں اسی کو جو تم پر بھی نازل ہوئی ہے،
تم سے پہلے بھی نازل ہوئی، یعنی کہ حق تو واضح ہو رہا ہے اور حق کو مان رہے ہیں وہ، جس طریقے سے یعنی کہ ماضی میں ویسے لوگ گزرے ہیں، اب بھی ہیں جو کہ بات کو مان جاتے ہیں۔ والمقیمین الصلاۃ ومؤتون الزکوٰۃ، اور صلاح نماز ادا کرنے والے، زکوٰۃ دینے والے، والمؤمنون باللہ والیوم الآخر، اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والے، اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، یہ وہ لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم سے نوازے گا۔ اللہ تعالیٰ نے بات کو واضح کر دیا کہ جو صحیح عقیدے پر قائم رہنے والے ہیں وہ اجر عظیم پائیں گے، لیکن جو کفر کا روش اختیار کرنے والے ہیں، ڈھٹائی اختیار کرنے والے ہیں، ان کے لیے اللہ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے کی، صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو بھی حق ہمارے اوپر واضح ہو اللہ تعالیٰ صحیح حق ہمارے اوپر واضح فرمائے اور اس کو ہمیں ماننے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔